بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ احادیث مبارکہ سے وضو کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اور اس پر کتنا اجر ملتا ہے انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی حدیث پاک سنیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ کامل وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسری حدیث میں آئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، اور جو دو بار وضو کرے اس کو دگنا ثواب، اور جو تین بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا اے بلال کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا۔ حضور نے فرمایا اسی سبب سے، یعنی تیرا وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لینا اور اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اور جب بھی آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو آپ وضو کر لیتے ہیں، تو اسی سبب کی وجہ سے تو جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی کامل وضو نہیں۔ اس کے معنی وہ ہیں جو دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی خواب سے بیدار ہو تو وضو کرے اور 3 بار ناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نتھنے پر رات گزارتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔